اذا اذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم اذا لهم مکر فی آیاتنا۔ فرمایا کہ ہم جب لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، من بعد ضراء مصیبت کے بعد، کوئی پریشانی آئی، کوئی ٹینشن آئی، اسے ختم کر کے اللہ نے کوئی انعام کر دیا، تو ہوتا کیا ہے، اذا لہم مکر فی آیاتنا، وہ ہماری آیات اور ہماری نشانیوں میں مکر و فریب شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ بھی اللہ کی ایک نشانی تھی نا کہ مصیبت کے وقت آپ اللہ کو پکار رہے تھے، اور جب اللہ نے اس مصیبت کو آپ سے دور کر دیا، خوشی دے دی، تو پھر اس کی آپ نے فاسد تعویلات شروع کر دی۔ یہ ہے مکر فی الآیات، اللہ کی نشانیوں میں مکر و فریب سے کام لینا، ڈیڑھ ہوشیاری دکھانا شروع کر دینا۔ یہ کام کافر کرتا ہے، یہ کام منافق کرتا ہے، یہ گناہگار کرتا ہے کہ مصیبت کے بعد جب رحمت ملی ہے تو بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کرے، شکر ادا کرنے کے بجائے وہ نیچر پہ ڈال دیتا ہے۔ یہ جیسے قرآن میں ایک اور مقام پر آتا ہے نا کہ جب کوئی پریشانی پہنچتی ہے تو وما یہلکنا الا الدہر، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ تو زمانے کے تصرفات ہیں، زمانے میں خوشیاں بھی آتی ہیں، غم بھی آتی ہیں، حالانکہ جب غم میں تھے تو خوشی تلاش کر رہے تھے اور اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے۔ قل اللہ اسرع مکرا، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مکر کے اعتبار سے زیادہ تیز ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے بتایا تھا اس کو صنعت مشاکلت کہتے ہیں نا، یعنی انہی الفاظ میں جواب دینا۔ کیا مطلب؟ اللہ جو تمہیں مکر کا جواب دے گا نا اس بری تدبیر کا، وہ زیادہ تیز ہے۔ تو تم جو ہوشیاری دکھا رہے ہو مصیبت کے بعد جب خوشی پہنچی، تو اس خوشی کو اللہ کی طرف منسوب کرنے کے بجائے زمانے کے تصرفات سمجھ بیٹھے ہو اس کو، یا اپنے جو باطل معبود ہیں ان کے کھاتے میں ڈال رہے ہو اس کو، تو خوب سمجھ لو کہ یہ مکر جو تم کر رہے ہو نا، ہوشیاری دکھا رہے ہو، تو اللہ سے زیادہ ہوشیار کوئی نہیں ہو سکتا، وہ زیادہ تیز ہے ہوشیاری میں، تو اس لیے اس کے شر سے بچو۔ ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، بے شک ہمارے رسول، یعنی یہاں مراد ہے فرشتے، وہ بھی اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں، یعنی اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں، تو ہمارے نامزد فرشتے ہیں۔ یکتبون ما تمکرون، جو کچھ تم مکر و فریب کر رہے ہو وہ سب لکھ رہے ہیں وہ۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، اسی مضمون کو اللہ نے ایک اور انداز سے بیان کیا۔ اللہ وہ ذات ہے یسیرکم فی البر والبحر، جو تمہیں چلاتا ہے خشکی میں بھی اور سمندروں میں بھی۔ آپ کہہ سکتے ہیں بھئی اللہ کہاں چلاتے ہیں، ہم تو گاڑی میں چل کے جاتے ہیں۔ تو دیکھیں قرآن کے مزاج کو سمجھیں، وہ کام جو ہم خود کرتے ہیں اللہ ان کی نسبت بھی اپنی طرف کرتا ہے، کیونکہ وہ وسائل پیدا اللہ نے کیے ہیں۔ ہم اگر یہاں اونٹ پہ بیٹھ کے سفر کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، دیکھتے نہیں اونٹ کو کیسا بنایا گیا ہے۔ آج کے دور میں ہم اگر ٹرینوں میں، بسوں میں سفر کر رہے ہیں تو یہ بسوں میں جتنی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی یہ ساری قدرتی ہیں، یہ لوہا زمین سے نکلا ہے، اس میں ڈیزل زمین کی رگوں میں دوڑ رہا ہے جو ماہرین نے نکالا ہے وہاں سے، تو سب کچھ اللہ کا بنایا ہوا۔ اسی طرح قرآن مجید یہ بھی کہتا ہے کہ ہم نے زمین میں راستے پیدا کر دیے ہیں، ٹریولنگ کو آسان کر دیا۔ اللہ زمین کو ایسا بنا سکتے تھے کہ ایسے پہاڑ ہوتے کہ ان میں راستوں کا کاٹنا اور بننا ممکن ہی نہ ہوتا، تو یہ بھی نہیں ہے۔ وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، قرآن کہتے ہیں اس نے ایسے راستے بنا دیے۔ ہم حیران ہوتے ہیں ہم جب پہاڑی علاقوں میں جاتے ہیں تو پہاڑوں کے کنارے پر نا روڈ بنے ہوئے ہیں۔ میں وہاں کے مقامی بوڑھے لوگوں سے پوچھتا تھا جو پہاڑی علاقوں میں جب بھی میں جاتا ہوں کہ آج گاڑیاں ہیں، پہلے آپ یہ سفر کیسے کرتے تھے، یہ راستے تھے؟ وہ کہتے ہیں یہ راستے صدیوں سے ہیں، انہی راستوں کو بڑا کر کے پھر روڈ بنائے گئے ہیں، لیکن یہ راستے قدرتی طور پر صدیوں سے بنے ہوئے ہیں۔ یعنی کہہ رہے ہیں ہمارے باپ دادا ان راستوں پہ اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ سفر کیا کرتے تھے، گدھوں پہ سفر کیا کرتے تھے، پیدل سفر کیا کرتے تھے۔ پیدل کے بھی الگ راستے بنے ہوئے ہیں، سواریوں کے بھی، یہ قدرتی طور پر اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ زمین کو ہمارے لیے مسخر کر دیا تاکہ انسان پوری زمین سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو اسی لیے جب زمین میں چلنے کی نسبت آتی ہے کہ زمین میں ہم چلتے ہیں تو وہ اللہ اپنی طرف نسبت کرتا ہے کہ تم نہیں چلتے، اللہ تمہیں چلاتا ہے، یہ وسائل اللہ نے پیدا کیے۔